بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگلا سوال ہے ابرار صدیقی صاحب کا، عقیقے کا گوشت سید کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، عقیقے کا گوشت سید کے لیے کھانا جائز ہے۔ نفلی صدقات و خیرات بھی سید کے لیے کھانا جائز ہے۔ صرف زکوٰۃ اور صدقہ فطر یا منت کسی نے مانی ہوئی ہو صدقہ کرنے کی، تو یہ جو صدقات جو واجب کے زمرے میں آتے ہیں یہ سید کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی صدقات کی اقسام ہیں وہ تمام اقسام سید لے سکتا ہے۔ طارق مسعود صاحب، ایمن صاحبہ کا سوال امریکہ سے، کیا میت کے ایصال ثواب کے لیے جمعرات کے دن قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ نیز اس کے بعد کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا اجتماعی سطح پر، یہ عمل تو صحابہ سے تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل صحیح نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ تو اپنے طور پر جو جتنا چاہے ثواب پہنچا سکتا ہے، چاہے قرآن پڑھ کے، صدقات و خیرات کر کے۔ زیادہ تر جو فوکس کرنا چاہیے صدقات و خیرات کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حدیث میں بالکل صراحت ہے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم۔ تو قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، نماز پڑھنا بھی جائز ہے والدین کے لیے، لیکن افضل کیا ہے جو حدیث میں منصوص ہے، صدقات و خیرات۔ تو آج کل اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے، زیادہ زور قرآن خوانیوں پہ ہے۔ تو بہرحال اپنے طور پر کوئی قرآن پڑھے تو ٹھیک ہے، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو جمع کر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوانا، چاہے وہ جمعرات کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی میت کی تعزیت کے لیے لوگ آئے ہیں، یا میت کے لواحقین کی تعزیت کے لیے آئے ہیں اور وہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور پڑھ لیتے ہیں، تو وہ ایک اجتماعی کیفیت بن جاتی ہے، تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ اجتماع اس لیے نہیں کیا، اجتماع تو تعزیت کے لیے ہے، لیکن لوگ فضول چیزوں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں اور عبادت میں لگے رہیں۔ اس نیت سے اگر کوئی ان میں قرآن کے پارے تقسیم کر دے اور وہ، تو یہ درست ہے، لیکن تعزیت 3 دن تک ہی کرنی چاہیے، 3 دن کے بعد بلا ضرورت اس میں بھی کراہت ہے۔ تو سب آفرین صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے، وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ کسی لڑکی کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے اور ماں باپ زبردستی کر رہے ہوں، اور اس لڑکی نے اپنے طور پہ استخارہ بھی کیا، اور استخارے میں اس کو جو اشارہ ملا ہے وہ ہے کہ یہاں نہیں کرنا، منع ہے مطلب، تو کیا کرنا چاہیے؟ استخارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو یہ نہیں فرمایا کہ پھر استخارہ کر کے انکار کر دو، اگر پازیٹیو آئے، نیگیٹو آئے تو انکار کر دو، پازیٹیو آئے تو کر دو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نکاح کر دو۔ استخارہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ بہت زیادہ متردد ہوں، دیندار رشتہ یا اچھا رشتہ، خاندان کے افراد اس کو پسند کر رہے ہیں، والدین پسند کر رہے ہیں، تو وہاں تو پھر نو نہیں کرنا، وہاں تو ہاں ہی کرنی ہے۔ تو اگر بہت ہی متردد ہیں، جیسے بعض میں اچھی صفات بھی ہیں، بری صفات بھی ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کرنا تو پھر بھی وہی ہے جو ذہن میں آ رہا ہے۔ استخارہ کا مقصد پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں بھی کوئی اشارے نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو یا نیگیٹو آئے گا، یہ تو لوگوں نے ایک بنائی ہوئی چیز ہے۔ کرنا پھر بھی وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تو اس لیے اچھے رشتے کا خام خواہ انکار نہ کریں، اور اگر اس میں کوئی یعنی خرابی ہے تو پھر استخارہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو اس کو انکار ہی کریں۔ کسی نااہل سے نکاح کر لینا صرف اس بیس پر کہ استخارہ میں جو ہے جناب وہ گرین سگنل ملا تھا مجھے، تو یہ غلط ہے، نااہل سے نہیں کرنی چاہیے، غیر کفو میں نہیں کرنی چاہیے، اور کفو ہو تو کر لینی چاہیے۔ باقی استخارہ تو ہر صورت میں ویسے ہی کر لینا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اپنی رسومات اور اپنی خاندانی اس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھاتی ہیں، اور اس کی رضا کا، ہاں اگر لڑکی کے اپنا مائنڈ نہیں ہے، استخارے کی بات نہیں ہے، وہ لڑکی کا اپنا ہی مائنڈ نہیں بن رہا وہاں پہ، اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور خاندان والے صرف اپنی رسومات کی بیس پر کہ ہم خاندان سے باہر نہیں ہم نے کرنی، یا ہمارے لیے یہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے لڑکے کے پاس، تو وہ جو ایک انہوں نے معیار بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں لڑکی کی رضا کا بالکل خیال نہیں کرتے، یہ تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ عاقل بالغ لڑکی پر کو آپ زبردستی نکاح پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کی رضا جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بھی اس پر مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور نسرین صاحبہ کا سوال ہے مکہ مکرمہ سے، میں نے سورہ انشقاق پوری سورہ پڑھ لی اور سجدہ نہیں کیا، رکوع میں سجدے کی آیت کی نیت کی، کیا اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو سجدہ کیسے ادا کروں؟ جی ہاں، سورہ انشقاق میں چونکہ سردہ سورت کے بالکل آخر میں ہے، تو بعض فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بالکل سورت ختم ہونے والی ہو، وہاں سردہ آ رہا ہو، تو پھر اس اختتام یعنی سورت کے اختتام پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔
تو چونکہ سورہ انشقاق میں جہاں سجدے کی آیت ہے اس کے 2-3 آیتوں کے بعد ہی سورت ختم ہو رہی ہے، تو اس کی گنجائش ہے کہ پوری سورت مکمل کر کے رکوع میں سجدے کی نیت کر لی جائے، تو یہ بھی جائز ہے. اور رکوع میں اگر نیت نہ کریں تو سجدے میں بھی وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے. افضل تو یہی ہے کہ جیسی سجدے والی آیت آئی ہے تو پہلے سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہو کر 2-3 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں، لیکن انہیں چونکہ رکوع میں نیت کر لی ہے تو سجدہ